مولانا فضل الرحمان وہ ٹاپ تھریٹ میں ہیں۔ اس کے علاوہ جی ایمل ولی خان، میاں نواز شریف، میاں شہباز شریف، بلاول بھٹو زرداری، جگہ جگہ وہ نہ جائیں، اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز نہ کریں۔ نیشنل سیکیورٹی ایکسپرٹ جواد امان موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ چند روز بعد پاکستان میں الیکشن ہونے جا رہا ہے، لیکن دوسری جانب سیاسی جماعتوں کے لیڈران ہیں، ان کو سیکیورٹی خدشات موجود ہیں بہت زیادہ۔ یہ بتائیے گا کہ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور بڑی گہما گہمی ہے، الیکشن کا سب کو انتظار ہے، تو دوسری جانب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی اداروں کی جانب سے سیکیورٹی تھریڈ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ یہ کن سیاستدانوں کو جاری کیا گیا اور کون سی جماعتیں ہیں؟ دیکھیں، اس میں ٹاپ کے اوپر جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان کے جو امیر ہیں مولانا فضل الرحمان، وہ ٹاپ تھریٹ میں ہیں۔ ان کو جو ڈائریکٹ تھریٹس ہیں وہ کلدم داعش کی جانب سے ہیں، ISKP جو ہے اسلامک اسٹیٹ خراسان پروونس جو ہے۔ اچھا، اس میں یہ ہے کہ وہ جماعت ایک تو افغانستان سے آپریٹ کر رہی ہے، ان کے کنڑ پروونس سے آپریٹ کر رہی ہے، لیکن ابھی میں نے اس پہ تازہ ترین جو انویسٹیگیشنز کی تھی تو ان کا اب آج کل جو انہوں نے اپنا اسٹیشن ہیڈ کوارٹر بنایا ہے وہ بدخشاں ہے، لیکن افغان پروونس بدخشاں۔ اچھا، کنڑ جو ہے وہ ہمارے ساتھ بارڈر کرتا ہے باجوڑ کے ساتھ، اور باجوڑ جو ہے وہ مالاکنڈ ڈویژن کا حصہ ہے۔ مالاکنڈ ڈویژن اور جو ہے آپ کا دوسرا DI خان ڈویژن، یہ ایسے علاقے ہیں، اور بنو کا بھی کچھ ایریا ہے جس میں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جو ہے ان کی انگریس ہے، یعنی ان کے زیادہ انٹرنسڈ ہیں، ان کے لوگ ہیں زیادہ، اسی ایریے میں وہ زیادہ اٹیکس کر رہے ہیں۔ اچھا، باجوڑ میں انہوں نے ایک ان کے پچھلے سال ایک سپٹمبر میں جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے، ان پہلا اٹیک جو داعش نے کیا، کلدم داعش نے، وہ ان کے ایک کنونشن پہ کیا جس میں خاصے ان کے لوگ جو ہیں وہ شہید ہوئے، خودکش حملہ تھا۔ اس کے بعد اب تک وہ ان کے کوئی 1.5 درجن کے قریب کینڈیڈیٹس کو ملا کے ان کے لوگوں پہ حملے کر چکے ہیں، ان کے کئی لوگ جو ہیں وہ ہلاک کر چکے ہیں۔ اچھا، اس میں ٹاپ پہ ہیں مولانا فضل الرحمان، اس کے بعد دوسری پارٹیوں کی لیڈرشپ بھی موجود ہے۔ ایمل ولی خان جو عوامی نیشنل پارٹی کے صدر ہیں، ان کے سینئر لیڈر ہیں، وہ بھی ٹاپ تھریٹ کے اندر ہیں۔ KPK میں ان تھریٹس جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور ابھی ریسنٹلی میرا خیال ہے کوئی تقریباً ہفتہ بھر پہلے CTD KPK نے ایک عسکری انٹیلیجنس ایجنسی کی لیڈ میں ایک خودکش بمبار اور اس کا ایک ہینڈلر پکڑا ہے، اور وہ جو خودکش بمبار جو ہینڈلر تھا، ان کے پاس سے جو انیشیل انٹیروگیشن ہوئی ہے اور ان کے پاس سے جو کچھ ڈاکومنٹس یا اور ڈیٹیلز جو ان سے برآمد ہوئی ہیں، اس میں ٹاپ پہ جو تھا ان کا ٹارگٹ وہ مولانا فضل الرحمان ہے، اور دوسرے نمبر پہ ایمل ولی خان عوامی نیشنل پارٹی کے۔ اور اس میں یہ خدشہ بھی عین ممکن ہے کہ یہ جو ان کا پیٹرن ہے ان جیسے گروپس کا، جیسے میں نے کلدم جنہوں نے جماعت کی تنظیم جو ہے دہشت گردوں کی جس نے ان کو تھریٹس دی ہیں اور جن کی تھریٹ لسٹ پہ ہے مولانا فضل الرحمان یا دیگر جو گروپس ہیں، پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں، ان کا پیٹرن یہ ہے کہ وہ پہلے کو گن اٹیک کرتے ہیں، اور گن اٹیک کر کے ڈائیورژن کریٹ کرتے ہیں، اور ڈائیورژن کریٹ کر کے سوسائڈ اٹیک کرتے ہیں، جیسا محترمہ بےنظیر بھٹو پہ پنڈی میں اٹیک ہوا تھا جس میں وہ ان کو قتل کر دیا گیا۔ یہ مولانا فضل الرحمان کے علاوہ اور جو دیگر آپ نے نام لیے ان کے علاوہ اور کس کس کو سیکیورٹی تھریٹ ہے؟ اس کے علاوہ جی PMLN کے جو قائد ہیں میاں نواز شریف، ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں میاں شہباز شریف، اور دوسری PMLN کی ٹاپ لیڈرشپ سر فہرست یہی ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو چیئر پرسن ہیں بلاول بھٹو زرداری اور ان کے ٹاپ لیڈرز، اسی طرح بلوچستان میں جو نیشنلسٹ جماعتیں ہیں جو الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں، ان کو دیگر لیڈرشپ کو، خصوصی طور پہ بلوچستان عوامی پارٹی جو ہے باپ پارٹی سے کہتے ہیں، ان کے ٹاپ لیڈرز کو۔ اور اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ جو سرفراز بھگٹی ہیں، اب تو خیر وہ PMLN میں شامل، پیپلز پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، اس سے قبل وہ ہوم منسٹر بھی رہ چکے ہیں بلوچستان کے، ابھی بھی وہ انٹیریئر منسٹر تھے۔ ان پہ 4-5 حملے اس سے ہو چکے ہیں، ٹیررسٹ جو ان پہ اٹیک کر چکے ہیں۔ ان پہ جو اٹیکس کیے تھے وہ کلدم بلوچ لبریشن آرمی نے اور کلدم بلوچستان لبریشن فرنٹ نے کلیم کیے تھے، وہاں پہ وہ سیپریٹسٹ گروپس آپ کو پتہ جو آپریٹ کر رہے ہیں۔ ان سیکیورٹی تھریٹس کے باوجود مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، نواز شریف، بلاول بھٹو، یہ سب لوگ روز کہیں نہ کہیں کسی شہر میں جلسہ گاہ سے خطاب کر رہے ہیں، وہاں پہ جا بھی رہے ہیں۔ دیکھیں، یہ تو ایک خود سے سیکیورٹی میئرز لے رہے ہیں، دیکھیں، اور اس کے ساتھ ان کو سیکیورٹی جو ہے پولیس اور جو ان کا وہ سیکیورٹی فراہم کر رہی ہے۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ جو سیکیورٹی برانچ ہوتی ہے پولیس کی، اسپیشل برانچ کے اندر ان کے پاس یہ ٹاسکنگ ہوتی ہے، تو وہ ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں۔ اور یہ سارے لوگ ہی تقریباً مولانا کے ساتھ تو پہلے سے ان کی پرائیویٹ سیکیورٹی بھی خاصی ہے، اور ان کے ساتھ
ان سبھی کے ساتھ تقریباً جو جیمر موو کرتے ہیں، اور یہ ان کو کئی ریسٹرکشنز بتائی گئی ہیں، تو یہ سارا کچھ وہ کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں نا، سیاسی لوگوں کی مجبوری ہے، الیکشن ہے، تو الیکشن میں جو پارٹی کا لیڈر ہے مین، اگر وہی میدان میں نہیں ہوگا تو وہ پارٹی جو ہے اس کو کیسے وہ موٹیویٹ کریں گے. لیکن سیکیورٹی میجرز لی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ابھی تازہ ترین پنجاب میں جو ہے وہ ایڈوائزری آ چکی ہے اسی قسم کی، کہ پنجاب میں الیکشن سے قبل اور الیکشن ڈے والے دن سوئسائڈ اٹیکس جو ہیں اور دوسرے اٹیکس کا جو ہے وہ خدشہ موجود ہے. الیکشن عمل کو تو نہیں متاثر کرے گا یہ سب چیزیں؟ دیکھیں، اس کے بارے میں کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا. سیکیورٹی میئرز جو ہیں تو وہ تو خاصی زیادہ لی گئی ہیں، جیسے میں نے آپ کو ساری تفصیلات ابھی بتائی ہیں. تو ہم اس پہ تو امید اور دعا کر سکتے ہیں. سیکیورٹی میئرز جو ہیں وہ ہائٹنڈ سیکیورٹی میئرز ہیں، اور میرے خیال سے جو پولیٹیکل لوگ ہیں ان کو بھی چاہیے کہ جو ابھی جو سیکیورٹی کے معاملات ہیں اس کے مطابق وہ ایک تو پریور جو ہے سیکیورٹی اداروں اور پولیس وغیرہ کو اطلاع کیا کریں، اور اس اطلاع کے ساتھ وہ موو کیا کریں. اور جو ٹاپ لیڈرز ہیں جو میکسیمم ہائی تھریٹ کے اندر فال کر رہے ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اپنی کوئی چند جلسے کو رکھ لیں، کوئی ایسی چیزیں رکھ لیں، جگہ جگہ وہ نہ جائیں، اپنے آپ کو زیادہ ایکسپوز نہ کریں، کیونکہ جب تھریٹ لیول اس جگہ پہ ہے. کون سے ممالک ہیں جو نہیں چاہتے کہ پاکستان میں الیکشن نہ ہو؟ دیکھیں، میں ممالک کے بارے میں تو نہیں کہوں گا، لیکن دیکھیں افغانستان ہے جس کو ہم بار بار یہ مدعا جو ہے ریز کر رہے ہیں، اور ان کے جو امیر ہیں طالبان کے افغان ہیبت اللہ، وہ ان سے کئی جو ہے وہ 2-3 فتوے وہ جاری کر چکے ہیں کہ جو جہاد افغانستان کے بارڈر سے باہر ہے اس کو جہاد جو ہے وہ تسلیم نہیں کیا جائے گا، اور وہ لڑائی ہوگی یا فساد ہوگا. لیکن وہ جو کلیدم ٹی ٹی پی ہے اس نے ابھی تک تو ان کے کسی فتوے کا جو وہ نہیں کیا، پاس کیا، اور افغان طالبان کی چھتری میں وہ کھلے عام جو آپریٹ کر رہے ہیں. ہمارے اسٹیٹ لیول سے بھی کہا گیا. ابھی دیکھیں مولانا فضل الرحمان جو افغانستان گئے تھے، گو کہ وہ ایک غیر سرکاری دورہ تھا، اس میں کوئی اسٹیٹ سپانسرڈ نہیں تھا، لیکن وہ کس لیے گئے تھے؟ جو خطرات ان کو ہیں، جو ان پہ بار بار حملے ہو رہے ہیں، اسی کے لیے وہ گئے تھے. لیکن اس کے بعد بھی حملے ہو رہے ہیں. دیکھیں ابھی جن حملوں کا ابھی ہم نے تازہ واقعات کا جو میں نے ذکر کیا ہے، یہ اس سارے دورے کے بعد کے حملے. لیکن اس میں ہم افغان حکومت کو جو بری زماں جو ہے وہ قرار نہیں دے سکتے. اگر وہ اپنی سوائل پہ ان کو نہ آپریٹ کرنے دیں، ان کو کنٹرول کریں، تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ پیسیفائی ہو جائیں گی، نیوٹرلائز ہو جائیں گی. تو دیکھیں، یہ 2 وے لڑائی ہے. ہمیں جو دشمن ہے، جو دہشت گرد ہے، اس سے ہمیں 2 قدم آگے رہنا پڑے گا، تبھی ہم اس کو کاؤنٹر کر پائیں گے.